بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. امید ہے کہ عزیز طلاب کرام آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا درس کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں ہم بحث کر رہے تھے نبوت نبینا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، اور انشاءاللہ ہم نے اس میں بہت سارے مطالب جن کی وضاحت کی ضرورت تھی وہ سارے حل کیے۔ آج ہم بڑھ رہے ہیں اور ایک اہم نقطے کی طرف۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ نہ صرف آپ بحیثیت خاتم الانبیاء ہونے کے تا قیامت تک آپ ہے، نہ صرف آپ کی ایک خصوصیت ہے بلکہ آپ کی نبوت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی نبوت عام ہے۔ یعنی نبوت عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خاص قوم کے لیے خاص ٹائم کے لیے نہیں آئے، بلکہ جب آپ نبوت میں مبعوث ہوئے تو تا قیامت تک کے لیے بھی ہے، اور دوسرے لحاظ سے آپ کی نبوت عمومی ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے یا گزشتہ پیغمبروں میں سے دیگر پیغمبروں کی طرح نہ صرف ایک قوم کے لیے بلکہ تمام اقوام عالم، اور نہ صرف تمام اقوام عالم بلکہ تمام کائنات کے لیے، کہ جس میں جنس انس و ملک سب کچھ شامل ہے، ان تمام کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم آج عرض کریں گے چند ادلہ نقلیہ و عقلیہ۔ قال خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والسمع دل علی عموم نبوته صلی اللہ علیہ وآلہ۔ والسمع یعنی دلیل سمعی دلالت کرتی ہے علی اس بات پر کہ عمومی نبوت ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کیا ہے، عام ہے، خاص نہیں ہے کسی خاص مکتب کے ساتھ، کسی خاص گروہ کے ساتھ، کسی خاص وقت کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ، بلکہ آپ کی نبوت عام ہے۔ اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل سمعی ہے۔ لہذا اب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کی نبوت عام ہے، خاص نہیں ہے۔ عام کا مطلب ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ عام سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نبوت تمام انسانیت کے لیے بھی ہے، نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ جن کے لیے بھی ہے۔ اور جنوں کے لیے امامت کی ضرورت کیسے پڑتی ہے، آپ کیسے لوگوں کی جنوں کی ہدایت کرتی ہے، تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں دلیل سمعی یعنی ادلہ نقلیہ، جن میں سے ایک اہم یعنی اور سب سے معتبر ترین ادلہ نقلیہ قرآن پاک ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اہم ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم یعنی یہ چیز کی جب ہم نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یعنی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے۔ اقول یہ اوپر والی عبارت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اقول سے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت شروع ہوتی ہے۔ ذہب قوم من النصارى، نصارہ میں سے ایک گروہ گیا ہے، الی ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث الی العرب خاصہ، یہ صرف عرب کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ اب اس میں چند ایک نکات کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہودیوں کے جب ہم نے ان کے ادلہ کو بیان کیا تو یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ شریعت موسیٰ اب بھی جاری ہے، ابدی ہے، لہذا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کے بعثت عبث ہے۔ کیونکہ نسخ شریعت سے اللہ تعالیٰ کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے، وہ ایک کی مفسدہ کو مصلحت قرار دینا، مصلحت کو مفسدہ قرار دینا، یا اللہ تعالیٰ کی جہل لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو سابقہ مصلحت کا علم نہیں تھا، لہذا بعد میں اس کو تبدیل کیا، حکم دیا تھا اور اس کو تبدیل کرنا پڑا، یا
مفسدہ کا حکم دیا تھا، یعنی اس چیز سے نہیں کیا تھا، بعد میں پتہ لگی وہ مصلحت تھی اور لہذا اس کے بارے میں بعد میں امر کیا، لہذا نسخ سے اس طرح کی چیزیں لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہالت لازم آتا ہے یا آپ کا غیر حکیم ہونا لازم آتا ہے، لہذا نسخ شریعت صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ کی عدالت درست نہیں ہے، کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہے کہ نسخ تابع مصالح ہوتے ہیں اور مصالح تبدیل ہوتے ہیں زمانے کے ساتھ، لہٰذا جب زمانہ تبدیل ہو تو مصلحت تبدیل ہوتی ہے، اور مصلحتیں جب تبدیل ہوتی ہیں تو اس کے لحاظ سے احکامات میں بھی تبدیلی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہذا یہودیوں کا قول تو ہے کہ وہ نبوت کو، تو پیغمبر کی نبوت کو ہی قائل ہونے سے انکار کرتے ہیں، آپ کے نبوت کے منکر ہے، لیکن یہ جو نصارہ ہے، نصارہ یعنی عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہم تو قائل ہے، یعنی آپ تو اللہ کے نبی تو ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، لیکن اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے نبی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے نبی ہے، اور وہ مبعوث ہوئے ہیں صرف عرب کے لیے، کیونکہ آپ کی زبان عربی ہے، آپ عربی تھے، تو اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے العرب، صرف عرب کے لیے خاصتاً، یعنی صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے۔ لیکن والسمع، ہم اس بات کے قائل ہے کہ نصارہ اور یہود دونوں کا نظریہ درست نہیں ہے۔ یہودیوں کے نظریے کے رد میں ان کے جو اشکالات ہیں ان کو رد کرنے کے لیے ہم نے کئی جوابات پیش کیے تھے، آج ہم نصارہ کی جواب کو رد کرتے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر دلیلیں نقلی پیش کرتے ہیں ردان۔ والسمع، خواجہ یعنی علامہ تفصیل میں بیان فرماتے کہ والسمع دلیل السمع یکذب قولہم، ان نصارہ کے قول کی تکذیب کرتا ہے۔ ھذا قال اللہ، قولہم ھذا یعنی ان کے اس قول کی، جو یعنی اس نظریے کی جس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے، اس قول کی تکذیب کرتا ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا کہ لِأُنذِرَكُمْ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تم لوگوں کو ڈراؤں اور وَمَنْ بَلَغَ، یا جن جن لوگوں تک میرا یہ حکم پہنچے ان تمام کے لیے، ان تمام کو میں ڈراؤں، انذار کروں۔ لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل عرب کے لیے بھی ہے جو وہاں اس زمانے میں مخاطب تھے، اور نہ صرف ان کے ساتھ محدود ہے بلکہ آپ کی نبوت اس کے علاوہ باقی ومن بلغ، جن جن لوگوں تک پیغامات پیغمبر پہنچے ان تمام کے لیے ہے۔ تو لہذا جن تک نہیں پہنچے ان کے لیے نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ومن بلغ کا مراد یہ ہے کہ پیغمبر کے حکم تو پوری کائنات میں پہنچی ہے، تو لہذا اس لیے یہ تاکیداً ومن بلغ لوگوں کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، ورنہ اگر دوسرے لحاظ سے دیکھیں تو اس ومن بلغ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ومن بلغ یعنی جس چیز تک حکم ہی نہ پہنچے وہ تو مکلف ہی نہیں بنے گا، کیونکہ پیغمبر کا اگر حکم کسی تک نہ پہنچے دنیا کے ایسے کونوں میں تو مکلف نہیں بنتا، تو وہ جاہل قاصر میں شامل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی وہ مکلف نہیں ہے۔ مکلف اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یعنی بغیر ابلاغ کیے، بغیر اتمام حجت کے عذاب نہیں دے گا، تو لہذا اس سے مناقشہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن جن تک پہنچے ان تمام کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یعنی انذار، اس کا یعنی انذار کا حکم ان تمام کے لیے جن جن لوگوں تک پیغمبر کا یہ حکم پہنچے۔ لہذا ومن بلغ سے ہم اس چیز کو اخذ کرتے ہیں کہ پیغمبر کی نبوت محدود با یک قوم، یک افراد، یک نسل نہیں ہے۔ وقال، اور یہ آیت کریمہ بھی دال ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کی نبوت تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے ہے، کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ وما ارسلناک، کہ ہم نے آپ کو مبعوث نہیں کیا، رسول نہیں بنایا، الا کافۃ للناس، مگر ایک کہ ساری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ تو اس میں لوگ ہے کہ اس میں مسلمان محدود نہیں ہے، اس میں کوئی عرب محدود نہیں ہے، بلکہ مطلق رکھا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ وسورۃ الجن، اب صرف کافۃ للناس ہے
آیت صرف انسانوں کے لیے ہے؟ تو اس کے منع فرماتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ وَسُورَةُ الْجِنِّ تَدُلُّ عَلَى بِعِثَتِهِ علیہ السلام الیہم، سورہ جن اس بات پر دال ہے کہ آپ نہ صرف ان کے لیے مبعوث ہوئے ہیں انسانوں کے لیے، بلکہ آپ جنات کے لیے بھی مبعوث ہوئے ہیں، کہ جس میں ان کے اقوال کو بیان کیا گیا، نقل کیا گیا ہے کہ جنات بھی قرآن کو سنتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے، لہذا آپ کی نبوت تمام انس و جن کے لیے ہے۔ وقال علیہ السلام بعثت الی الاسود والاحمر، کہ مجھے مبعوث کیا گیا۔ وقال تعالی وما بعثت الی الاسود والاحمر، میں نے آپ کو اسود و احمر کی طرف یعنی مبعوث نہیں فرمایا ہے، بلکہ آپ تمام انسانیت کے لیے وقال علیہ السلام، یعنی امام کا فرمان ہے کہ بعثت، یا خود پیغمبر کا فرمان ہے کہ بعثت الی الاسود والاحمر، کہ مجھے اسود و احمر، ہر کالا اور سرخ، یعنی اس میں یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بغیر رنگ و نسل و قوم کی تفریق کے مجھے مبعوث کیا گیا ہے تمام مخلوقات کے لیے بطور نبی کے۔ تو یہ آپ کا فرمان بھی دلیل نقلی کے طور پر دال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں ہے۔ لا یقال، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کی دوسری آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ کیف یصح ارسالہ الی من لا یفہم خطابہ، جس بندے کو پیغمبر کی خطاب، پیغمبر کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے، عربی نہیں آتی ہے، اس کے لیے کیسے پیغمبر حجت ہو سکتا ہے، کیسے پیغمبر اس کے لیے رسول اور نبی بن سکتا ہے۔ لہذا قرآن میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی رسول یعنی ارسال نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس کے اپنے قوم کی زبان کے ساتھ اس کو نازل کیا گیا ہے۔ تو لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی زبان، یعنی پیغمبر کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، تو لہذا اسی عرب قوم کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، باقیوں کے لیے نبی نہیں ہے، کیونکہ باقی لوگ جب سمجھتے نہیں ہے، پیغمبر کا جب فرمان سمجھتے نہیں ہے تو اس کے لیے کیسے حجت بن سکتا ہے۔ تو اس کی بہت سارے جوابات دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو جواب علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے وہ فرماتے کہ لأننا نقول، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ لا استبعاد فی ذلک بأن یترجم خطابہ لمن لا یفہم لغتہ مترجم، کیونکہ یہ بعید نہیں ہے کہ اگر کسی کو پیغمبر کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کا ترجمہ کر کے اس کو سمجھایا جائے، کیونکہ رسول جب کوئی حکم بیان فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم اگر کسی کو ترجمہ کر کے اگر بیان کر رہے تب بھی وہی حکم ہے، تب بھی وہی عمل ہے، لہذا اس کو محدود بزبان نہیں کیا جا سکتا۔ مترجم ممکن ہے تو لہذا اس لیے پیغمبر محدود بزبان نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ باقی انبیاء میں ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات دیے اور بہت سارے کمالات دیا ہے، اور یہ کمالات یہ ہے کہ ان کو تمام زبانوں پر عبور حاصل ہوتا ہے، تمام زبانیں وہ بول سکتے ہیں، تو لہذا زبان قومی کا مطلب یہاں پر یعنی ہر قوم میں اسی زبان سے ایک نبی تو ضرور آئے گا، لیکن اگر کوئی نبی آئے اور خاتم الانبیاء بن کے آئے اور ساری انسانیت کے لائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ صلاحیت بھی دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے کیا کرے، ان کے اپنے زبانوں میں احکامات کو بیان فرمائے، اور یہ ان کے معجزات شمار ہوگا، لہذا یہ بھی بعید نہیں ہے۔ ولیس فی الآیت، کیونکہ آیت میں جو ہم نے کہا کہ مترجم کے ذریعے سے یہ چیز کہ پیغمبر خطاب کو پہنچانا، احکامات کو پہنچانا ممکن ہے، یہ بات معارض نہیں ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کے ساتھ، کیونکہ اس آیت میں نہیں ہے ما ارسل رسولا الا الى من يفهم لسانه، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے رسول نہیں یعنی مبعوث فرمایا کسی قوم کی طرف مگر یہ کہ وہ اس نبی کا یعنی رسول کی زبان سمجھتا ہو، ایسی کوئی فرمان نہیں واضح بیان کیا گیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر اپنے قوم کے لسان کے ساتھ یعنی زبان کے ساتھ۔ وَإِنَّمَا أَخْبَرَا، قرآن میں صرف یہ کہ بِأَنَّهُ مَا أَرْسَلَهُ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لسان قوم کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ایسا نہیں کہ
یعنی رسول صرف ان لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا جن کو رسول کی زبان سمجھ آتے ہو، ایسی عبارت نہیں ہے، بلکہ رسول کی زبان یعنی اس قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے۔ لہذا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مترجم کے ذریعے سے اس یعنی دیگر اقوام کے اگر اپنے احکامات سمجھاتے ہیں تو گویا کہ انہی قوم کے یعنی زبان میں پیغمبر حکم پہنچا رہا ہے اور بلسان قومی ہی کا صدق یہاں پر آتا ہے، لہذا یہ اشکال قابل قبول نہیں ہے۔ پس ان ادلہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی اس چیز کے اوپر دلیل ہے کہ پیغمبر نہ صرف آپ کی رسالت بلکہ آپ کی رحمت بھی تمام عالمین کے لیے ہے۔ تو پیغمبر نصارہ کا یہ نظریہ درست نہیں ہے اور ادلہ نقلیہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ پس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی اور مرسل ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔